اب اس اسم اعظم اب وہ سوال کر رہے ہیں اسی سفر میں، اس اسم اعظم کو کہ جو آپ کو عطا ہوا، اب راز کھولا ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم نے۔ بڑی عجیب بات، میرے پاس، میں نام نہیں لوں گا، ایک بار کچھ علماء کرام ان کا وفد آیا، انہوں نے کہا کہ ہم کل پرسوں ایک بہت معروف اہل سنت کے بڑے نامور دارالعلوم میں بڑے بڑے اکابر علماء جمع تھے، تو میرا نام لیا، آپ پر ایک بحث چل نکلی، اور تمام علماء کا اجماع ہوا اس بات پر کہ قادری صاحب یہ جو اجتماع کثیر ہو جاتا ہے اور ساری رات بھی بیٹھے رہیں تو کوئی اٹھ کے نہیں جاتا، لاکھوں لوگ بھی ہو اور فجر ہو جائے تو کوئی نہیں جاتا، اور ہم بلاتے ہیں تو کثرت سے نہیں آتے، ان کے بلانے پر خالی اعتکاف میں 10 دن بیٹھنے کے لیے 25-30 ہزار لوگ آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے کئی اور معاملات ہیں۔ وہ ڈسکس کرتے رہے تھے، کہتے ہیں اس پر جا کے اتفاق ہوا ہمارا کہ ان کے پاس کوئی اسم اعظم ہے۔ دوست تھے ہمارے، احباب اکابر علماء تھے، اور وہ جو اکٹھے ہوئے ان میں سے اب کئی وفات پا چکے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بات اس کے سوا اور کوئی بات نظر نہیں آتی، تو کسی طریقے سے ان سے پوچھا جائے، اس کی تصدیق کی جائے۔ تو ان چند علماء کے ذمے لگا، ان کا میرے ساتھ آنا جانا ملنا بہت تھا، میری نوجوانی کے وقت سے وہ مجھے ملا کرتے تھے۔ وہ ان 3-4 علماء کی ڈیوٹی لگ گئی کہ آپ جا کے کل ملیں اور پوچھیں، تصدیق کریں اس کی۔ وہ میرے پاس آ گئے، سو انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ ہماری ڈیوٹی لگی، تو آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی اسم اعظم ہے؟ میں ہنس پڑا، میں نے کہا جس اسم کو آپ اسم اعظم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، شاید ہوگا، جو کچھ ہے وہ بتاتا ہوں، جو کچھ ہے وہ بتاتا ہوں، مگر جو اسم اعظم کا معنی آپ سمجھتے ہیں اور جو آپ پوچھنے آئے ہیں وہ نہیں ہے، نہ میں نے وہ زندگی میں کبھی طلب ہی کیا ہے۔ اور ایک اور اسم اعظم ہے جس کی تفسیر آج حضرت ابراہیم بن ادھم کی زبان سے آگے آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کوئی پڑھنے کی چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں، پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ اسم اعظم صرف یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی اللہ کی عزت کی قسم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی اور حضور کی عظمت کی قسم، میں نے ساری زندگی جو کچھ چاہا، جو کچھ کیا، کبھی مخلوق اور دنیا کے لیے نہیں کیا، جو کرتا ہوں صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ بیمار ہو جاؤں، کتنی بیماری ہو جائے، دنیا میں کئی ملکوں میں علاج کے لیے بھی چلا جاؤں، تو اپنی مرض کے لیے دعا بھی نہیں کرتا۔ جس چیز کا کھانے کا نہ رہے، کچھ فاقہ آ جائے تو تب بھی دعا نہیں کرتا، شرم آتی ہے۔ مطلب ہے میں دنیا کے لیے کبھی اللہ سے نہ کبھی چاہا، نہ چاہتا ہوں، نہ دنیا کے لیے چاہتا ہوں، نہ دنیا کے لیے کرتا ہوں، نہ دنیا کی فکر کرتا ہوں۔ جو سوچتا ہوں، جو چاہتا ہوں، جو کرتا ہوں، صرف اللہ کے لیے بس۔ میں نے کہا یہ اسم اعظم ہے، تو آپ اس اسم اعظم کو شروع کر لیں تو آپ کا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ ساری رات بٹھائیں گے، صبح تک کوئی نہیں اٹھے گا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں کہ اب آپ سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ کی مرضی ہے، میرا تو قصور نہیں ہے، مگر قسم کھا کے بتا دیا کہ ہے یہی کچھ۔ یعنی میں مخلوق کے لیے نہیں کہ مخلوق جمع ہو جائے یا یہ ہو جائے، یہ لوگ آ جائیں، یہ فلان، یہ میں سوچتا ہی نہیں اس چیز کو۔ تو مخلوق کی سوچ کو ہی دل سے نکال دینا اور صرف اسی کی خاطر سب کچھ کرنا، یہ اسم اعظم ہے۔ اصل تصوف یہ ہے۔ اب انہوں نے پوچھا، انہوں نے یوں لفظوں میں نہیں بتایا آگے، مگر اسم اعظم کی بحث کرتے ہوئے بات کی کہ پوچھا یا غلام،
اب اسم اعظم کی وضاحت ہو رہی ہے مگر ایک اور انداز میں. پوچھا کہ بیٹے آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ تاثیر جس کے آپ طالب ہیں آپ کو مل جائے، انہوں نے یہ کہا 3 چیزیں اپنا لیں. کیا؟ یا غلام ان الزاہدین فی الدنیا، دنیا میں زہد اختیار کرنے والے قد اتخذوا الرداء عن اللہ لباسا. 3 چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ اسم اعظم ہے. 3 چیزیں زندگی میں جمع ہو جائیں تو یہ اسم اعظم ہے. لوگوں نے لکھا، کسی نے الحی القیوم لکھا، یعنی وہ ایک اور معنی ہے، وہ ایک اور معنی ہے، مگر انہوں نے کہا کہ یہ ایک اور معنی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی رضا لباس بن جائے، ہر کام میں، ہر حال میں آپ تنگ دستی میں ہو یا فراخی میں ہو، شفا میں ہو، صحت مندی میں ہو یا بیماری میں ہو، تنگی میں ہو، پریشانی میں ہو یا خوشی اور فرحت میں ہو، راحت میں ہو، جس حال میں رب رکھے اس پہ راضی رہنا، جس حال میں رکھے اس پہ راضی رہنا. اللہ کی یہ رضا اگر لباس بن جائے، وَحُبَّهُ دِسَارًا، اور اللہ کی محبت پھر اس لباس کا جبہ بن جائے. ہائے 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 ہائے، اللہ کی محبت پھر اس رضا کے لباس پر پھر جبہ بن جائے، اس کی زینت بن جائے. وَالْأَثَرَةَ لَهُ شِعَارًا، اور اللہ کے لیے جو کچھ دستیاب ہو وہ ایثار کر دینا، قربان کر دینا، یہ شعار بن جائے تو یہ اسم اعظم ہو جاتا ہے. یہ اصل تصوف ہے، اصل تصوف ہے. صوفیاء ایثار کرتے ہیں، اور صوفیاء سے بڑا ایثار کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ جو فیض دیتے ہیں یہ بھی ان کا ایثار ہے، وہ جو فیض دیتے ہیں یہ بھی ایثار ہے. آپ سوچیں گے، آپ میں سے کئی بات سوچیں گے، جو فیض دیتے ہیں یہ کیسا ایثار ہوا؟ ان کے پلے سے تو کچھ نہیں جاتا، ان کے پلے سے تو کچھ نہیں جاتا. ایثار کیا ہوا؟ اوہو، یہ اتنا بڑا ایثار ہے کہ اس سے بڑا تو ایثار ہی کوئی نہیں ہے. وہ جو مخلوق کو، خلق کو، مریدوں کو، متعلقین کو، آنے والوں کو جو فیض دیتے ہیں یہ بہت بڑا ایثار ہے ان کا. اس لیے کہ فیض دینے کے لیے جس کو فیض دینا ہو اس طرف توجہ کرنا ضروری ہے. جس کو فیض دینا ہے اس طرف توجہ کرنا ضروری ہے. تو جب اللہ کے ولی ان بندوں کی طرف توجہ کرتے ہیں تو اس لمحے ادھر سے توجہ کچھ ہٹانی پڑتی ہے. اس سے بڑی قربانی اور کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کہ صوفی لوگ اہل اللہ، ولایت نام ہی توجہ اللہ کا ہے. بات کو سمجھیں، ولایت نام ہی توجہ اللہ کا ہے. استغناء عن الخلق، مخلوق سے بے نیاز ہو جانا، مخلوق سے توجہ ہٹا لینا اور متوجہ اللہ ہو جانا، یہ ولایت ہے. اور نبوت و رسالت توجہ الخلق ہے. التوجہ من الخالق الى الخلق، یہ نبوت و رسالت ہے کہ رب سے پا کر مخلوق کو ہدایت دینے کے لیے متوجہ ہونا. تو نبوت و رسالت اللہ سے لے کر مخلوق کی طرف متوجہ کرنے ہونے کا نام ہے. ولایت مخلوق سے دھیان ہٹا کر ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنے کا نام ہے. اب بات کو سمجھ گئے نا؟ لہٰذا جب اللہ والے
دوسرے بندوں کو فیض دیتے ہیں تو فیض دیا جاتا ہے توجہ سے، اور وہ ان پر توجہ جب کرتے ہیں تو توجہ اپنی توجہ بانٹتے ہیں، ادھر سے کچھ ہٹاتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو عطا کرتے ہیں، ان کا بھلا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب وہ اپنی توجہ ادھر سے ہٹاتے ہیں مخلوق کو دینے کے لیے تو اس سے بڑی قربانی اور کیا ہے؟ اس سے بڑی قربانی کیا ہے؟ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا میں نبوت اور رسالت کا زمانہ شروع ہونے سے پہلے غار حرا میں 30 دن 40 دن راتیں دن رات بسر کرتے، کھانا بھی بھول جاتے اور ایک مستی اور بے خودی میں غار حرا میں طویل دن گزارتے۔